نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ اساتذہ گرامی قدر اور عزیز طلباء و طالبات، یہ سورہ لقمان کی آیت کا ایک ٹکڑا پڑا ہے۔ یہ چند آیات ہیں۔ اگر آپ مجھ سے یہ پوچھیں کہ قرآن مجید کی جو تعلیمات ہیں اس کا خلاصہ بیان کرتے ہیں چند لائنوں میں، چند جملوں میں، اور قرآن مجید کی اصطلاح میں چند آیات میں، تو میں کہوں گا سورہ لقمان کا یہ رکوع پڑھ لیجئے جہاں سے میں نے تلاوت شروع کی ہے، آخر تک ایک رکوع ہے، بہت جامع۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، حضرت لقمان کے حوالے سے یہ ساری بات ہے۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو کچھ نصیحتیں کر رہے ہیں اور ان نصیحتوں میں قرآن کا پورا خلاصہ بیان کر دیا۔ آپ بھی میرے پیارے بچوں آج اس میسج کو جو چند لائنوں میں ہے توجہ سے سنو اور اس سے حرز جان بنانا۔ لیکن اللہ کریم نے تعارف کرائے، حضرت لقمان کو حکیم کہتے تھے، ان کو ہم نے حکمت عطا کی تھی۔ حکمت کیا ہوتی ہے؟ بھائی ایک تو حکمت ہوتی ہے جسے اب میڈیکل سائنس کہتے ہیں، یہ وہ والی حکمت نہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، حکمت وزڈم، دانائی عطا کی تھی۔ اور ان کی اس دانائی کا راز کیا تھا؟ سن لو میرا بیٹا، دانائی، عقل مندی، دانشور، یہ بڑے الفاظ ہیں۔ حکمت کا کوئی متبادل لفظ نہیں ہے۔ نچوڑ کیا ہے؟ حاصل حکمت کیا ہے؟ انشکر للہ، اللہ اکبر، کہ اللہ کے شکر گزار بن کے رہو۔ اللہ کا شکر گزار ہونا ہی اصل حکمت ہے، عقل مندی ہے، دانائی ہے، یہ حکمت ہے۔ اور ناشکرہ ہونا حماقت ہے، یہ حکمت ہے۔ ناشکرہ ہونا حماقت ہے۔ شکر کے معنی کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ بچوں میں اب آپ کے سامنے اللہ کی ان نعمتوں کی لسٹ بیان کروں جو اس نے عطا فرمائی ہے، ذرا توجہ تو کرو۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، میرے بندو تم میری نعمتوں کو گننا شروع کر دو، قیامت تک نہیں گن سکتے، سب مل جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اور پھر بڑے دکھ کے ساتھ اظہار کیا ہے، ان الانسان لظلوم کفار، یہ میرا بندہ، یہ انسان بڑا ظالم ہے، بڑا ناشکر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو پہلا نقطہ اچھی طرح نوٹ کر لو، تمہارا موٹو کریج ٹو نو، کریج ٹو نو سے اگلا درجہ حکمت ہے۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ، تعلیم اور حکمت، حکمت اس سے بھی اونچا درجہ ہے۔ اس کا راز کیا ہے؟ شکر گزار کس کا؟ اللہ کا شکر گزار بن کے رہو۔ دیکھنا زندگی میں ناشکری یا حماقت نہ ہو جائے۔ شکر کیا ہے؟ بھائی شکر ایک تو زبان سے ہوتا ہے، کوئی نعمت جیسے ہم کھانا کھا کے الحمدللہ اللہ تعالیٰ شکر ہے، یہ تو عام سب جانتے ہیں۔ صرف زبان سے نہیں، آپ کے ذہن میں ہر وقت، دماغ میں بھی یہی تصور رہے، میرے پاس جو کچھ ہے یہ سب اس کا کرم ہے۔ جذبہ شکر سے لبریز رہو، لمحہ لمحہ، لوں لوں آپ کا شکر شکر پکارے۔
اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور پھر صرف تصور ہی نہیں، صرف الفاظ ہی نہیں، پوری زندگی شکر میں ڈھل جائے، عمل بھی شکر بن جائے۔ تو قول صرف زبان سے نہیں، عمل سے بھی شکر ادا کرے، پوری زندگی اللہ کے شکر گزار بن کے رہنا، یہی حکمت ہے، یہی سمجھداری ہے، یہی دانائی ہے۔ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ۔ اچھا، جو شکر گزار بن کے رہتا ہے تو کیا اللہ کو فائدہ ہوتا ہے؟ نہیں، یہ تمہارا ہی فائدہ ہے۔ اللہ اکبر، یہ بندے کا ہی فائدہ ہے۔ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ، اور اگر کوئی ناشکرہ ہو جائے، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، تو اللہ کو کسی کے ناشکر ہونے سے کوئی نقصان نہیں۔ تمہارے شکر کرنے سے اس کی شان نہیں بڑھتی، اور تمہارے ناشکرہ ہونے سے اس کی شان میں کوئی کمی نہیں آتی ہے۔ شکر کرتے ہو تو تمہارا ہی مقام بڑھتا ہے، ناشکری کرتے ہو تم ہی نیچے گر جاتے ہو۔ یہ تمہاری بلندی اور پستی کا راز ہے۔ شکر گزار بن کے رہو تو بلندی کی طرف جاؤ گے، ناشکرے ہوگے تو پستیوں کی گہرائیوں میں جاؤ گے۔ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ یہ تمہیدی الفاظ تھے کہ حضرت لقمان جو اپنے بیٹے کو، بڑے پیارے اپنے جگر کے ٹکڑے کو کچھ نصیحتیں، میرا تو جی چاہتا ہے کہ ہر جمعے میں آپ کو یہ سنایا کروں۔ آپ بھی تو میرے جگر کے ٹکڑے ہو، میرے بچے ہو۔ اللہ اکبر۔ تو اب آپ میرے جگر کے ٹکڑے ہو، لہٰذا یوں سمجھو کہ ایک درد مند باپ کی بچے کے لیے کیا نصیحت ہو سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ قرآن کا پیغام بھی ہے، اللہ کا فرمان بھی ہے، اور ایک درد مند باپ کی نصیحت بھی ہے بیٹے کے نام۔ خلاصہ کلام اور خلاصہ قرآن بھی ہے۔ اذ قال لقمان لابنہ، ذرا یاد کرو جب حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے۔ اب کیا نصیحتیں کی، چند منٹوں میں چند باتیں ہوں گی۔ یا بنیا، زندگی میں پہلی نصیحت میرا بیٹا یاد رکھ لو، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ جو مقام اللہ کا ہے وہ کسی اور کو نہ دینا۔ تمہاری زندگی، تمہاری صحت، تمہارا رزق، یہ سب کچھ وہی کچھ دے رہا ہے۔ نہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا، نہ کسی کے آگے جھکنا۔ میں نے پچھلے جمعہ بھی عرض کیا تھا، ایک شرک وہ ہے جو نظر نہیں آتا، قرآن نے اس کی طرف توجہ دلائی۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، آپ نے دیکھا اس شخص کو جو اپنی خواہشات نفس کو اپنا خدا بنائے بیٹھا ہے، پوجتا ہے جو میری مرضی ہوگی میں وہ کروں گا۔ یہ شرک کی جدید ترین شکل ہے اور خفیہ، انویزیبل۔ میرے پیارے بچوں، اس سے بچ کے رہنا، یہ سب سے خوفناک شیطان کا حملہ۔ بتوں کے سامنے تو ہم نہیں پوجیں گے، ان کے سامنے تو نہیں جھکیں گے، لیکن یہ جو اندر کا بت ہے، اس کو نہ کہیں پوج لینا۔ یہی دنیا کا آج یہی سب سے بڑا عشق ہے، اللہ کی پرستش یا خواہشات نفس کی پوجا۔ مومن اللہ کا پجاری ہوتا ہے اور ایک نفس کا پجاری ہوتا ہے، بچ کے رہنا ہے۔ بت تو اور بھی بڑے ہیں، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا، اور یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے۔
صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا، قدم قدم پہ بت، کہیں دولت کا بت، کہیں اقتدار کا بت، کہیں سپر پاورز کے بت، کون کون سے بت ہیں، کہیں میٹیریلزم کا بت، کہیں لبرلزم کا بت، ایک بت ہے، بے شمار بت ہے، اللہ اکبر۔ سب بتوں کو توڑ دینے کا نام ہے لا الہ الا اللہ، اور یہی خودی کا سر نہاں لا الہ۔ اقبال سے پیار کرتے ہو؟ آپ کو پتہ ہے اقبال بھی راوین تھے، اللہ اکبر، خود ہی بتا دیا کہ خودی کیا ہے، خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ میں کہا کرتا ہوں اللہ کو ماننا بڑا آسان ہے، لا کہنا مشکل ہے۔ اللہ کو تو سارے مانتے ہیں، لا کوئی کہتا ہے۔ میرے پیارے بچے، میسج آف دا ڈے، پہلی نصیحت لا، سب سے پہلے انکار کرو سارے خداؤں کا، سب بتوں کو توڑ دو، پاش کر دو، پھر رب کے سامنے جھکو، پھر مزہ آئے گا جھکنے کا، اللہ اکبر۔ قدم قدم پہ ہم جھکتے ہیں، کہیں کلچر کا بت، کہیں فارن سویلائزیشن کا بت، کہیں میٹیریلزم کا بت، کہیں کیپٹلزم کا بت، کہیں سوشلزم کا بت، کس بت، اور کہیں ویسٹرن ڈیموکریسی کا بت۔ سیاست میں بھائی، معیشت میں، معاشرت میں، سیاست میں، یہ فرقہ پرستی، یہ گروہ بندی، یہ انتشار، آئے یہ برادری ازم، یہ سب کیا ہے؟ یہ سارے بت ہے۔ میرے پیارے بچوں، سارے بتوں کو توڑ دو، اللہ اکبر۔ نماز پڑھتے وقت آپ کیا نیت کرتے ہو؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، اللہ اکبر۔ تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ ارے نماز وہ ہے کہ سارے، میں نے کہا نا، قلب اور روح کے اندر جو بت چھپے ہوئے ہیں، ان کو پہلے توڑ دو، ابھی توڑ دو، اسی وقت توڑ دو۔ یہ ایک درد مند باپ کا میسج ہے، لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ اس سے بڑا ظلم ہی کوئی نہیں کہ زندگی وہ دے، مانگو کسی اور سے، صحت وہ دے، بھیک کسی اور سے مانگو، رزق وہ دے، کشکول کسی اور کے سامنے پھیلاؤ، اور اس سے بڑا اور ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ میں بچوں کو سمجھانے کے لیے کہا کرتا ہوں کہ سارا کچھ آپ کو ماں باپ سب کچھ دے، اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ بچہ اپنے ماں باپ کی بجائے کسی اور کو ماں باپ کہہ دے۔ بولو، اس سے بڑا کوئی ظلم ہو سکتا ہے؟ ہاں، اس سے بڑا ظلم یہ ہے کہ سچے رب کی بجائے کسی اور کی ہم پوجا کریں۔ یہ ہے پہلا پیغام۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بے لرزم گر گویم مسلمانم کے دانم مشکلات لا الہ، لا الہ کہنا بڑا مشکل کام ہے۔ یہی تو آج کا ایشو ہے۔ تو میرے پیارے بچوں، آج میرے ساتھ مل کے لا الہ الا اللہ کہتے ہو، دل سے، دل کی گہرائیوں سے کہتے، ان الشرک لظلم عظیم ووصینا الانسان بوالدیہ، یہ پچھلے جمعۃ المبارک بیان ہو چکا۔ یہ دوسرا نقطہ، یہ بھی پچھلے جمعۃ المبارک کو بیان ہوا تھا۔ اس کے بعد اب نصیحتیں تو حضرت لقمان کی ہے، لیکن درمیان میں اللہ کریم نے حضرت لقمان کی گفتگو کو روک کر اپنا ایک جملہ، جسے جملہ معترضہ کہتے ہیں، وہ داخل کر دیا۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو سمجھا رہے ہیں اور مقام سمجھا رہے ہیں، کس کا؟ رب کا۔ تو ماں باپ کا مقام کون سمجھائے؟ کیا لقمان خود کہے؟ نہیں، وہ ایمبیرسمنٹ ہے۔ لہذا اللہ نے فرمایا، دیکھو باپ بیٹے کو سمجھائے رب کا مقام کیا ہے، اور رب بیٹے کو سمجھائے کہ ماں باپ کا مقام کیا ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو حکم دیا ہے
کہ اپنے والدین کے ساتھ بہترین سلوک کرو۔ حملتہ امہ وہنا علی وہن، ارے تمہاری ماں نے کیا کیا تکلیفیں اٹھائی ہیں، میں اس وقت کو بیان کروں، بیان ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ اکبر۔ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین، the first 2 years، پتہ ہی نہیں آپ کو کیا کیا تکلیفیں اٹھاتے رہے ہیں۔ انشکر لی ولی والدی، خلاصہ کلام ہے، ایک اللہ فرماتے ہیں میرے شکر گزار بن جا، اور ایک اپنے ماں باپ کے، یہی پچھلے جمعہ کا موضوع تھا۔ شکر، اب دیکھیے ایک پوائنٹ آگے چلا، ایک رب کے شکر گزار اور دوسرا نقطہ کیا ہے، رب ماں باپ کے شکر گزار۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ واتبع سبیل من اناب الی ثم الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعمل، فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، ہاں ماں باپ تمہیں شرک کا حکم دے دے، جیسے اس وقت بچے مسلمان ہو گئے اور ماں باپ ابھی تک شرک میں ڈوبے ہوئے تھے، اگر وہ تمہیں شرک کا حکم دیں پھر نہیں ماننا۔ لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، لیکن خدمت، ادب، احترام میں کوئی کمی نہ آئے۔ اللہ اکبر۔ ماں باپ مشرک ہوں، کافر ہوں، کیسے بھی ہوں، ادب و احترام اور خدمت میں کوئی کمی نہ آئے۔ 2-3 لائنیں بس جلدی سے میں ترجمہ سنا دیتا ہوں، تشریح انشاءاللہ آئندہ ہوگی۔ اللہ اکبر۔ یا بنیہ انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بہا اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ اے میرے پیارے بچے سنو، تم کہیں تنہائی میں ہو، تاریکی میں ہو، دنیا سے دور ہو، مت سمجھنا تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہا۔ میری بات سمجھ گئے ہو؟ انسان جب غلط کام کرنا چاہتا ہے تو تنہائی، تاریکی، دنیا سے چھپتا ہے۔ فرمایا سن لو، دنیا سے چھپ سکتے ہو، رائی کے دانے کے برابر بھی کچھ ہوا، فتکن فی صخرۃ، کسی چٹان میں وہ چھپی ہوئی ہو، او فی الارض، زمین کی تنہائیوں اور تاریکیوں میں ہو، یا آسمان کی بلندیوں میں ہو، یأت بہا اللہ، دنیا سے تو تم چھپا لو گے، اللہ اس کو نکال لائیں گے اور تمہارے سامنے رکھ دیں گے۔ میں کہا کرتا ہوں یہ ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے تو امتحان میں کسی انویجیلیٹر کی ضرورت نہ پڑے۔ کیا خیال ہے جناب؟ ضرورت ہی نہیں، میرا رب مجھے دیکھ رہا۔ یہی تو ایشو ہے، ہم ایک پولیس مین سے ڈر جاتے ہیں، انویجیلیٹر سے ڈرتے ہیں، انسانوں سے ڈرتے ہیں، اور رب سے، اس سے نہیں ڈرتے۔ اللہ اکبر۔ میری دعا ہے، آپ میرے ساتھ مل کے مانگ، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ رب کریم، یہ میرے بچے اور میری بچیاں، یہ عظیم اساتذہ تیری بارگاہ میں حاضر ہے، میں ان سب کے لیے مانگتا ہوں ان کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما دے۔ اللہ ہمیں قرآن حکیم کی سمجھ عطا فرما، قرآن مجید کو ہمارے دلوں کی بہار اور سینوں کا نور بنا دے اور ہمارے دکھوں کا مداوع بنا دے۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔